السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔ یہ دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کے مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ بہت زیادہ حنفیوں پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، ظہر اثر کو ملائے مغرب عشاء کو، تو حنفیوں کو یہ کرتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ سمجھتے ہو یہ کیوں دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھتے؟ آپ ناروے سے آئے ہیں نا، میں نے ناروے میں بھی مسئلہ بیان کیا، لیکن وہ ڈیٹیل میں نہیں بیان نہیں کیا، اس کا کلپ چلا دیا لوگوں نے۔ اس کا کیا چلا دیا؟ کلپ چلا دیا لوگوں نے، تو فوراً کوئی اس کا جواب ریکارڈ کروا دے گا۔ تو میں اس کو تھوڑا سا کوشش کروں گا 5-10 منٹ میں خلاصہ بیان کروں، لیکن کوشش کروں گا پوری بات آ جائے۔ یہاں بھی وہی کام ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قرآن کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے۔ دیکھو قرآن کے بارے میں اصول یہ ہے کہ دو نمازیں جمع کرنے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ حدیثوں میں جن میں دو نمازیں جمع کرنے کا تذکرہ آیا ہے، تو جمع کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ صورتاً جمع کیا جائے۔ صورتاً جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کو آپ نے ڈیلے کیا، اتنا ڈیلے کیا کہ قریب تھا کہ ظہر قضا ہو جائے، اس وقت آپ نے ظہر پڑھ لی، اور قضا ہوتے ہی آپ نے کیا پڑھ لی؟ عصر پڑھ لی۔ تو دیکھنے میں کیا لگے گا؟ دو نمازیں اکٹھی، یہ بھی جمع ہے۔ امام ابو حنیفہ اس جمع کرنے کے قائل ہیں، سمجھتے ہو؟ کیوں؟ اس طرح سے جب ہم حدیث میں تعویل کریں گے تو قرآن اور حدیث کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں جمع ہو جائیں گے۔ اور اس پر بہت ساری احادیث شاہد بھی ہیں کہ نبی نے ایسے کیا ہے، صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے جمع کیا ہے۔ تو اب ایک بات سمجھیں کہ قرآن کی وہ آیتیں یا قرآن و سنت کے وہ دلائل جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر نماز کا اللہ نے الگ سے وقت رکھا ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں متواتر بھی ہیں اور ان کا مفہوم بھی بہت واضح ہے، ان میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت۔ قطعی کہتے ہیں پکی چیز کو، دلالت کا مطلب جو مفہوم ہے نا وہ بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ میں اس کو آسان زبان میں قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت کو آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہیں، اور حدیث جس میں دو نمازیں اکٹھے کرنے کا تذکرہ ہے وہ یا تو قطعی الدلالہ نہیں ہے، اور جو قطعی الدلالہ ہے وہ قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اب قطعی الدلالہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی الثبوت ہوتا ہے، وہ ایک حکیم صاحب گئے نا، ان کے پاس ایک اردو ادیب کا ایک شخص آ گیا، ادب کا، کہنے لگا کہ خطوطان معدہ میں کچھ حالت خانہ جنگی سی ہو رہی ہے۔ اصل میں کہنا چاہتا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ زیادہ گاڑی اردو تھی، تو خطوط حکیم کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا کہ کیا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے؟ بھائی شام کا سنا تھا، فلسطین کا، کہہ رہے خطوطان معدہ میں حالت خانہ جنگی۔ جب پیٹ کی طرف اشارہ کیا تو حکیم نے کہا کم وقتی بولنا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ تو یہ تو فقہ کی اصطلاح ہے قطعی الدلالہ قطعی الثبوت۔ میں اس کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کیونکہ فوراً جو مخالفین ہے نا وہ کلپ بنا دیں گے، اب ان لوگوں نے اصول فقہ کے چکر میں ڈالا ہوا ہے، لوگوں کو قرآن و حدیث سے کیا کیا ہوا ہے؟ ہٹایا ہوا ہے۔ اپنی جہالت کو نا اس طرح سے چھپاتے ہیں۔ قطعی الدلالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی مختلف قسم کی دعوے کیے، ایک نے دعویٰ کیا کہ یہ کام ہوا ہے، دوسرے نے دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا ہے۔ اب جس نے دعویٰ کیا نا یہ کام ہوا ہے، اس کے پاس اپنے دعوے پر بہت سارے گواہ ہیں۔ کتنے گواہ ہیں؟ بہت سارے گواہ ہیں۔ اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کام نہیں ہوا، میں وہاں موجود تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں تو وہاں موجود تھا، اس کے پاس اس دعوے پر صرف ایک یا دو گواہ ہیں۔ تو ہم کہیں گے قطعی الثبوت جو ہے وہ پہلا مدعی ہے، دوسرا مدعی قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اس کے پاس بھی گواہ ہیں لیکن اتنے پکے ڈھکے نہیں ہیں، اس کے پاس تو درجنوں لوگ ہیں۔ ایک بات، اس کو کہتے ہیں قطعی الثبوت۔ اب قطعی الدلالہ کسے کہتے ہیں؟ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ ایک گواہ کا بیان بہت کلیئر ہے، اس کا دوسرا مطلب نہیں نکلتا۔ دوسرا گواہ جو بیان دے رہا ہے نا اس کا تشریح کرنی پڑ رہی ہے، اس میں احتمال ہے، اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک شخص ایک دعویٰ کر رہا ہے،
اس دعوے پر اس کے پاس گواہ کثرت سے بھی ہیں اور ان گواہوں کے بیان کا دوسرا مطلب نکلتا بھی نہیں ہے، جبکہ دوسرا شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس اس کے گواہ بھی کم ہیں اور گواہوں کے جو بیان دے رہے ہیں نا اس کا بھی مفہوم واضح نہیں ہے، تو جج کس کی گواہی کو لے گا؟ پہلے والے کی لے گا۔ یار یہ بیان بھی کلیئر ہے 2 اور 2 4 کی طرح، اور گواہ بھی اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا جھوٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ بولا ہو انہوں نے۔ تو قرآن مجید سے یہ بات کہ ہر نماز کا اپنا ٹائم ہے اور اپنے ٹائم پر پڑھنا واجب ہے، اتنی ساری قرآن کی آیتیں ہیں کہ یہ آیتیں قطعی الثبوت بھی ہیں۔ ایک تو قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے، لیکن اتنی ساری آیتیں اور ان کا مفہوم میں 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ سب سے پہلی آیت تو یہ، قرآن میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اگر تم خوف کی حالت میں ہو، فرجالن او رکبانا، تو نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم پیدل نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھو۔ اے اللہ، میدان جنگ تو اکثر سفروں میں لگا کرتا تھا نا، اے اللہ سفر بھی ہے، میدان جنگ بھی ہے، تو کہہ رہا ہے نماز کا ٹائم نہیں مل رہا، تو کوئی بات نہیں، گھوڑے پر سوار ہو کے پڑھ لو۔ تو یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے، ڈیلے کر دیتے ہیں اس کو۔ ہم ظہر کو لے جائیں گے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے، ظہر اثر پڑھیں گے، اور آدھے گھنٹے بعد یا 20 منٹ بعد کیا ہو جائے گی؟ مغرب عشاء، جیسے کہ ایک نیا فتویٰ آیا مارکیٹ میں، رہیں گے مزے سے، پھر سارا دن لڑتے رہیں گے۔ اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نا 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 نا، یہ نہیں کرنا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ٹائم نہ ملے تو گھوڑے پہ سوار ہو کے پڑھ لو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ کیا مطلب؟ ان اوقات سے آگے پیچھے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت قطعی الدلالہ بھی ہے اور قطعی الثبوت بھی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اہل جنت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وہاں قرآن لازمی یہ کہتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کے اندر، اسی کو تو حفاظت کہتے ہیں نا۔ ڈیلے کرنے کو حفاظت تھوڑی کہتے ہیں، اس کو تو پڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تو اللہ ہم رات کو اکٹھی ساری 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا ہم ظہر اثر میں پڑھتے ہیں اور مغرب کو عشاء میں پڑھتے ہیں، تو یہ حفاظت تو نہیں ہوئی نا۔ اور صلاۃ کا لفظ بھی ہے اور صلوات کا لفظ بھی ہے۔ عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 کے لفظ پر دلالت ہوتی ہے، کم سے کم 3، اور صلوات میں تو جمع قلت بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلب زیادہ نمازیں، تو 5 نمازیں مراد ہیں اس سے، تو 5 نمازوں کی یہ کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود کے لیٹسٹ بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل لرن اسلام کو سبسکرائب کریں۔